اور ان کے ترجمانوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے این آر او کھیلنے کی دوبارہ کوشش کی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت نہایت بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، حقائق کو جھٹلاتی ہے۔ اس کی بغل میں خود این آر او ہے اور زبان پہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ عمران خان صاحب، پہلے آپ بنی گالا کی رہائش کا حساب دیں۔ ایک شخص جو وزیر اعظم منتخب نہیں ہوا، سلیکٹ ہوا ہے، کس طرح اس نے ناجائز اختیارات استعمال کر کے 300 کنال پر محیط اپنی رہائش کا جو قانونی تعمیر کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکے اور 12 لاکھ کو ریگولرائز کر دیا گیا، جس غیر قانونی تعمیر کو ریگولرائز کرنے کا موقع اسلام آباد کے ہزاروں لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ اسلام آباد کے غریبوں کے مکان ڈھائے گئے، اسلام آباد کے کاروباری لوگوں کے کاروبار ڈھا دیے گئے کہ آپ کے نقشے منظور شدہ نہیں ہیں۔ انہیں یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ جرمانہ جمع کرا کے اپنی غیر قانونی تعمیر کو قانونی تعمیر میں تبدیل کر لیں۔ یہ حق صرف اور صرف سلطنت فراڈیا، سلطنت مکریہ اور سلطنت الزامیہ کے لیڈر عمران احمد نیازی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی غیر قانونی تعمیر پر کوئی بلڈوزر نہیں چل سکتا۔ غریبوں کی چھتوں پہ بلڈوزر چلائے گئے، عام آدمی کے کاروبار کو منہدم کر دیا گیا، زمین بوس کر دیا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت عمران احمد نیازی صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رول آف لا کے چیمپئن ہیں، جو پاکستان کے خود ساختہ ریفارمر ہیں، اپنے گھر کے لیے انہوں نے قانون تبدیل کر دیا اور سی ڈی اے جو ان کا ماتحت ادارہ ہے اس کو دباؤ کے ذریعے اپنے لیے مجبور کیا کہ سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس غیر قانونی کام کے اندر جو شخص ملوث ہے، کل اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس سرٹیفکیٹ کی دوبارہ تحقیقات کی جائیں گی اور دیکھا جائے گا کہ کس کے دباؤ کے اوپر کیسے ایک غیر قانونی تعمیر کو قانونی تعمیر میں تبدیل کیا گیا۔ بہرحال یہ بات بھی تسلیم ہو گئی ہے کہ عمران صاحب نے غیر قانونی تعمیر کی تھی، جو پہلے سپریم کورٹ میں اور ہر جگہ جا کے دعویٰ کرتے تھے میں تو رول آف لا پہ یقین رکھتا ہوں، میں تو قانون کے مطابق چلنے والا ہوں، کہ انہوں نے اپنا محل پاکستان کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنایا تھا، اور اب پاکستان کا قانون عمران خان کے تابع ہو کر ان کے غیر قانونی قدم کو قانونی کرنے کے لیے توڑا اور موڑا جا رہا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے اگر آپ کو این آر او دیا تھا تو آپ کا اپنا این آر او تو آپ کے بغل میں ہے۔ اپنی زبان سے آپ کس طرح اپوزیشن کو این آر او حاصل کرنے کے الزام دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود این آر او یافتہ ہیں۔ آپ نے تو این آر او سے اپنا گھر بچایا، این آر او سے صادق امین کا سرٹیفکیٹ لیا۔ اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ یہ این آر او مانگتی ہے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ اپوزیشن این آر او نہیں مانگتی۔ عمران احمد نیازی صاحب، نہ آپ این آر او دے سکتے ہیں، نہ آپ این آر او کے مجاز ہیں۔ اپوزیشن کے سارے مقدمے عدالتوں میں چل رہے ہیں اور ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔
اور میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اپوزیشن کے خلاف آپ نے جو مقدمے بنائے ہیں اور نیب جو ہمارے خلاف مقدمے چلا رہا ہے، کل بھی میں نے احتساب عدالت میں پیش ہونا ہے، کسی مالی بدعنوانی کے لیے نہیں، نارووال میں ایک سپورٹس انفراسٹرکچر بنانے کے لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے مقدمے کا اور مسلم لیگ نون کے خلاف چلنے والے تمام مقدموں کی کارروائی کو ٹی وی پر لائیو دکھایا جائے، تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چل سکے کہ ہمارے خلاف لگنے والے الزامات کی نوعیت کیا ہے۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ چیلنج کیا ہے کہ کوئی ایک مقدمہ لاؤ جس میں ثابت کرو کہ ہم نے مالی بدعنوانی کی ہے، کوئی ایک مقدمہ بناؤ جس میں ثابت کرو کہ ہم نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے۔ جھوٹے مقدمے بنا کر اور اپوزیشن کی کردار کشی کر کے آپ کتنی دیر تک اپنی نالائکی، نااہلی اور ناکامی پہ پردہ ڈالیں گے؟ آج پاکستان کے اندر گیس کا بدترین بحران پیدا ہو گیا۔ مسلم لیگ نون نے گیس کی کمی کو پورا کر دیا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی قیادت میں پاکستان کے گیس کے مسئلے کو حل کیا گیا تھا۔ جب ہم حکومت میں آئے، ملک میں نہ بجلی تھی نہ گیس تھی، اور جب ہم نے حکومت چھوڑی تو بجلی کا بحران بھی ختم تھا اور گیس کا بحران بھی ختم تھا۔ آج آپ نے دوبارہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع کر دی ہے اور گیس کا بھی بدترین بحران پیدا ہو چکا ہے، اور یہ بحران شاہد خاقان عباسی کے صداقت کا ثبوت ہے کہ اس حکومت نے بر وقت فیصلے نہیں کیے۔ اس حکومت نے ایل این جی سستی خریدنے کی بجائے مہنگی ایل این جی خریدی، اور یہ بات تحقیق ہوگی کہ اس مہنگی ایل این جی میں کس نے منافع کمایا، کس نے کرپشن کی۔ پاکستان کو 122 ارب روپے کا جو آپ نے نقصان پہنچایا ایل این جی کے شعبے میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کے عوام کو 400 ارب روپیہ چینی اور آٹا کے بحران میں نقصان پہنچایا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی معیشت کو کریش کر کے 2 کروڑ لوگوں کو سطح غربت سے نیچے پھینک دیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کتنی دیر اپوزیشن کھیلیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ آپ سے حکومت نہیں چلتی، آپ نا تجربے کار ہیں، آپ اناڑی ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ نااہل ہیں۔ اناڑی بھی سیکھ جاتا ہے، لیکن آپ سیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں صرف نفرت بھری ہوئی ہے، حسد بھرا ہوا ہے۔ لہذا آپ قوم کو دھوکہ دینے کی بجائے استعفیٰ دیں۔ ہم اس ملک کو آپ کی تباہی سے بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم نے این آر او نہیں لینا، لیکن ہم نے آپ کے اس این آر او کا حساب ضرور لینا ہے جس کو آپ بغل میں دبا کر اس ملک کی تباہی کر رہے ہیں۔ آج پاکستان میں جو اس وقت مسائل ہمیں درپیش ہیں، ان کا واحد حل نیا انتخاب ہے، اس حکومت سے چھٹکارا ہے، اور پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ جس دن گوادر سے قافلے نکلیں گے، کراچی سے قافلے نکلیں گے، گلگت سے قافلے اتریں گے، مظفر آباد سے قافلے آئیں گے، لاہور سے چلیں گے، پشاور سے چلیں گے، قبائلی علاقوں سے چلیں گے، ملتان بھاولپور سے چلیں گے، تو پھر ان قافلوں کی منزل اسلام آباد ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بندوبست کا دھرنا کیا ہوتا ہے اور عوام کا دھرنا کیا ہوتا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی
گھر بیچ کے ہم دم لیں گے، چونکہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ ترجمانوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ملک نہیں چلتے۔ مجھے عمران صاحب آپ بتائیے، آپ کی کابینہ میں وہ کون سے 3 نام ہیں جو اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے قوم کا، سرمایہ کاروں کا اور دنیا کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں؟ آپ نے اگر ورلڈ کپ 92 جیتا تھا تو آپ نے نہیں جیتا تھا، وہ اس لیے جیتا گیا تھا کہ انضمام الحق تھا، جاوید میاں داد تھا، وسیم اکرم تھا، عاقب جاوید تھا، مشتاق احمد تھا۔ آپ اپنی کابینہ جو لوٹوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کی کابینہ میں کون سا انضمام الحق ہے؟ آپ کی کابینہ میں کون سا جاوید میاں داد ہے؟ آپ کی کابینہ میں کون سا وسیم اکرم ہے؟ آپ کی کابینہ میں کون سا عاقب جاوید ہے؟ اور آپ کی کابینہ میں کون سا مشتاق احمد ہے؟ پاکستان کے نالائق ترین، کرپٹ ترین لوٹوں کو جمع کر کے آپ اس ملک کو دن بدن تباہ کر رہے ہیں اور سودا بیچ رہے ہیں کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا۔ ایک نیا سوشل میڈیا پہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے اور 4 دن بعد ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے آج بتائیں کہ وہ آپ کے لنگر خانے کدھر گئے جن کا آپ نے اتنا ڈرامہ چلایا تھا؟ جتنے لنگر خانے کھولے تھے آج سب جگہ وہاں پر الو بول رہے ہیں۔ جتنی پناہ گاہیں بنائی تھیں آج ان کا کوئی والی وارثی نہیں ہے، وہ بند ہو چکی۔ یہ ٹی وی کے ڈراموں سے ملک نہیں چلتے۔ آپ نے کون سا ملک کا انفراسٹرکچر بنایا ہے؟ سی پیک کو تباہ کر دیا ہے۔ 9 اکنامک زون کا انفراسٹرکچر آپ نے تیار کرنا تھا۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں، آپ سے ایک بھی اکنامک زون کا انفراسٹرکچر تیار نہیں ہو سکا۔ اربوں ڈالر کی چینی پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ان اسپیشل اکنامک زونز میں آنی تھی، آپ نے اس کو بھگا دیا ہے۔ اکنامک زونز کو وقت پہ تیار نہیں کر کے اور ملک کی معیشت کے میکرو اکنامک فریم ورک کو تباہ کر کے آپ نے 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ان اسپیشل اکنامک زونز میں آنی تھی اس کو بھگا دیا ہے۔ آج ان اسپیشل اکنامک زون سے لاکھوں نیا روزگار پیدا ہونا تھا، آپ نے وہ تباہ کر دیا ہے۔ اور ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں سی پیک چل رہا ہے۔ ہم نے 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے زمین پہ کھڑے کیے۔ آپ بتائیے آپ کے 2.5 سالوں میں کتنے منصوبے چلے ہیں؟ کون سے نئے منصوبے چلے ہیں؟ ایک بھی منصوبہ نہیں چل سکا، اس لیے کہ آپ اس قابل نہیں۔ تھینک یو سر، ٹھیک ہے، لو یہ چلا دو چھٹی رال۔ انشاءاللہ سر ابھی اور ان کے ترجمانوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے این آر او کھیلنے کی دوبارہ کوشش کی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت نہایت بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، حقائق کو جھٹلاتی ہے۔ اس کی بغل میں خود این آر او ہے اور زبان پہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ عمران خان صاحب، پہلے آپ بنی گالا کی رہائش کا حساب دیں۔ ایک شخص جو وزیر اعظم منتخب نہیں ہوا، سلیکٹ ہوا ہے، کس طرح اس نے ناجائز اختیارات استعمال کر کے 300 کنال پر محیط اپنی رہائش کا جو قانونی تعمیر کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکے اور 12 لاکھ کو ریگولرائز کر دیا گیا، جس غیر قانونی تعمیر کو ریگولرائز کرنے کا موقع اسلام آباد کے ہزاروں لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ اسلام آباد کے غریبوں کے مکان ڈھائے گئے، اسلام آباد کے کاروباری لوگوں کے کاروبار ڈھا دیے گئے کہ آپ کے نقشے منظور شدہ نہیں ہیں۔ انہیں یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ جرمانہ جمع کرا کے اپنی غیر قانونی تعمیر کو قانونی تعمیر میں تبدیل کر لیں۔ یہ حق
صرف اور صرف سلطنت فراڈیا، سلطنت مکریہ اور سلطنت الزامیہ کے لیڈر عمران احمد نیازی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی غیر قانونی تعمیر پر کوئی بلڈوزر نہیں چل سکتا۔ غریبوں کی چھتوں پہ بلڈوزر چلائے گئے، عام آدمی کے کاروبار کو منہدم کر دیا گیا، زمین بوس کر دیا گیا، لیکن اعلی حضرت عمران احمد نیازی صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رول آف لا کے چیمپئن ہیں، جو پاکستان کے خود ساختہ ریفارمر ہیں، اپنے گھر کے لیے انہوں نے قانون تبدیل کر دیا اور سی ڈی اے جو ان کا ماتحت ادارہ ہے اس کو دباؤ کے ذریعے اپنے لیے مجبور کیا کہ سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس غیر قانونی کام کے اندر جو شخص ملوث ہے کل اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس سرٹیفکیٹ کی دوبارہ تحقیقات کی جائیں گی اور دیکھا جائے گا کہ کس کے دباؤ کے اوپر کیسے ایک غیر قانونی تعمیر کو قانونی تعمیر میں تبدیل کیا گیا۔ بہرحال یہ بات بھی تسلیم ہو گئی ہے کہ عمران صاحب نے غیر قانونی تعمیر کی تھی، جو پہلے سپریم کورٹ میں اور ہر جگہ جا کے دعویٰ کرتے تھے میں تو رول آف لا پہ یقین رکھتا ہوں، میں تو قانون کے مطابق چلنے والا ہوں، کہ انہوں نے اپنا محل پاکستان کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنایا تھا، اور اب پاکستان کا قانون عمران خان کے تابع ہو کر ان کے غیر قانونی قدم کو قانونی کرنے کے لیے توڑا اور موڑا جا رہا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے اگر آپ کو این آر او دیا تھا تو آپ کا اپنا این آر او تو آپ کے بغل میں ہے، اپنی زبان سے آپ کس طرح اپوزیشن کو این آر او حاصل کرنے کے الزام دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود این آر او یافتہ ہیں، آپ نے تو این آر او سے اپنا گھر بچایا، این آر او سے صادق امین کا سرٹیفکیٹ، اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ یہ این آر او مانگتی ہے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ اپوزیشن این آر او نہیں مانگتی۔ عمران احمد نیازی صاحب نہ آپ این آر او دے سکتے ہیں، نہ آپ این آر او کے مجاز ہیں۔ اپوزیشن کے سارے مقدمے عدالتوں میں چل رہے ہیں اور ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ اور میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اپوزیشن کے خلاف آپ نے جو مقدمے بنائے ہیں اور نیب جو ہمارے خلاف مقدمے چلا رہا ہے، کل بھی میں نے احتساب عدالت میں پیش ہونا ہے، کسی مالی بدعنوانی کے لیے نہیں، نارووال میں ایک سپورٹس انفراسٹرکچر بنانے کے لیے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے مقدمے کا اور مسلم لیگ نون کے خلاف چلنے والے تمام مقدموں کی کارروائی کو ٹی وی پر لائیو دکھایا جائے، تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چل سکے کہ ہمارے خلاف لگنے والے الزامات کی نوعیت کیا ہے۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ چیلنج کیا ہے کہ کوئی ایک مقدمہ لاؤ جس میں ثابت کرو کہ ہم نے مالی بدعنوانی کی ہے، کوئی ایک مقدمہ بناؤ جس میں ثابت کرو کہ ہم نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے۔ جھوٹے مقدمے بنا بنا کر اور اپوزیشن کی کردار کشی کر کے آپ کتنی دیر تک اپنی نالائکی، نااہلی اور ناکامی پہ پردہ ڈالیں گے؟ آج پاکستان کے اندر گیس کا بدترین بحران پیدا ہو گیا۔ مسلم لیگ نون نے گیس کی کمی کو پورا کر دیا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی قیادت میں پاکستان کے گیس کے مسئلے کو حل کیا گیا تھا۔ جب ہم حکومت میں آئے
ملک میں نہ بجلی تھی نہ گیس تھی، اور جب ہم نے حکومت چھوڑی تو بجلی کا بحران بھی ختم تھا اور گیس کا بحران بھی ختم تھا۔ آج آپ نے دوبارہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع کر دی ہے اور گیس کا بھی بدترین بحران پیدا ہو چکا ہے، اور یہ بحران شاہد خاقان عباسی کے صداقت کا ثبوت ہے کہ اس حکومت نے بر وقت فیصلے نہیں کیے۔ اس حکومت نے ایل این جی سستی خریدنے کی بجائے مہنگی ایل این جی خریدی، اور یہ بات تحقیق ہوگی کہ اس مہنگی ایل این جی میں کس نے منافع کمایا، کس نے کرپشن کی۔ پاکستان کو 122 ارب روپے کا جو آپ نے نقصان پہنچایا ایل این جی کے شعبے میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کے عوام کو 400 ارب روپیہ چینی اور آٹا کے بحران میں نقصان پہنچایا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی معیشت کو کریش کر کے 2 کروڑ لوگوں کو سطح غربت سے نیچے پھینک دیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کتنی دیر اپوزیشن کھیلیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ آپ سے حکومت نہیں چلتی، آپ نا تجربے کار ہیں، آپ اناڑی ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ نااہل ہیں۔ اناڑی بھی سیکھ جاتا ہے لیکن آپ سیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں صرف نفرت بھری ہوئی ہے، حسد بھرا ہوا ہے۔ لہذا آپ قوم کو دھوکہ دینے کی بجائے استعفیٰ دیں۔ ہم اس ملک کو آپ کی تباہی سے بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم نے این آر او نہیں لینا، لیکن ہم نے آپ کے اس این آر او کا حساب ضرور لینا ہے جس کو آپ بغل میں دبا کر اس ملک کی تباہی کر رہے ہیں۔ آج پاکستان میں جو اس وقت مسائل ہمیں درپیش ہیں، ان کا واحد حل نیا انتخاب ہے، اس حکومت سے چھٹکارا ہے، اور پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ جس دن گوادر سے قافلے نکلیں گے، کراچی سے قافلے نکلیں گے، گلگت سے قافلے اتریں گے، مظفر آباد سے قافلے آئیں گے، لاہور سے چلیں گے، پشاور سے چلیں گے، قبائلی علاقوں سے چلیں گے، ملتان بھاولپور سے چلیں گے، تو پھر ان قافلوں کی منزل اسلام آباد ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بندوبست کا دھرنا کیا ہوتا ہے اور عوام کا دھرنا کیا ہوتا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی گھر بیچ کے ہم دم لیں گے، چونکہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ ترجمانوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ملک نہیں چلتے۔ مجھے عمران صاحب آپ بتائیے، آپ کی کابینہ میں وہ کون سے 3 نام ہیں جو اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے قوم کا، سرمایہ کاروں کا اور دنیا کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں؟ آپ نے اگر ورلڈ کپ 92 جیتا تھا تو آپ نے نہیں جیتا تھا، وہ اس لیے جیتا گیا تھا کہ انضمام الحق تھا، جاوید میاں داد تھا، وسیم اکرم تھا، عاقب جاوید تھا، مشتاق احمد تھا۔ آپ اپنی کابینہ جو لوٹوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کی کابینہ میں کون سا انضمام الحق ہے؟ آپ کی کابینہ میں کون سا جاوید میاں داد ہے؟